شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اصاف اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسانی کا گھناؤنا ترین کام دنیا کی مقدس ترین اور محترم ترین جگہ پر کیا۔ اسلام کے آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جو کہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ اسے نیم عریاں حالت میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ 7 نوجوان چلا کرتے تھے۔ انہی شہدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغیع تھا۔ اصاف دوران طواف ایک دن بے خود ہو کر دست درازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تاریخ عرب میں ذکر ہے کہ ایک بار نائلہ اور اصاف اس حالت میں خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوئے کہ وہاں کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا۔ اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دونوں بہک گئے اور خانہ کعبہ میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ حرمت کعبہ کو یوں پامال کرنے پر ان دونوں پر اللہ کا فوری قہر نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے ہو گئے۔ خواتین و حضرات، عہد جاہلیت میں لوگوں کو ذہنی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ بنی جرہم کے لوگ جو شراب پیتے تھے اور بدمست ہوتے تھے کہ کعبہ کی اس بے حرمتی کرنے والے لوگوں کی داستان عشق کو داستان فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی آرائشوں سے باعث بھی کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں اور بت بنائی گئی تھی جن میں فرشتے بھی تھے، اور مختلف انبیاء کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بھی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام قبائل کے تھے۔ ان بتوں میں نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد کے بت بھی شامل تھے اور انہیں بنو جرہم نے عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بت چاہے زمزم کے کنارے نصب تھے۔ بعد ازاں بت پرستوں نے ان بتوں کو اٹھا کر صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا ہونے لگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرب میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور دونوں کی زیارت میں کوئی حرج نہیں اور گناہ بھی نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کی سعی کو لازم قرار دیا۔ فتح مکہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ انسانی شکل کے ان دونوں بتوں کے علاوہ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر تمام تر بت بھی گرا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح مکہ کی تکمیل کے بعد کعبہ میں داخل ہوئے اور طواف کے بعد اپنی کمان سے وہاں موجود بتوں کو نشانہ بنانے لگے۔ اس موقع پر اصاف و نائلہ کے بتوں کے علاوہ جن بتوں کو توڑا گیا ان میں حبل، عزیٰ، لات و منات اور دیگر کئی بت شامل تھے جن کی تعداد لگ بھگ 360 تھی۔ حبل مشرکین مکہ میں سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا تھا جس کے معنی طاقتور کی ہے، جس سے عربوں نے حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورتی کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کے چھت پر نصب تھا۔ اسی طرح عزیٰ بھی مکہ سے چند میل دوری وادی نخلا میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزیٰ کی ایک نمائشی بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا۔ جب وادی نخلا میں عزیٰ کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا، مشرکین مکہ کا تیسرا بڑا بت لات، یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ دراصل یہ ایک شخص کا جو حاجیوں کو
ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں جس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چوتھا بت، بڑا بت توڑا گیا، وہ منات کے نام سے مشہور تھا، جو عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا۔ اس بت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے منہدم کر دیا تھا۔ حوالہ تاریخ ابن کثیر، سیرت النبی، ضیاء النبی۔